میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. کہتا ہے جی آنکھیں نہیں کھل دی. اور ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کیا کر, وہ جنا گارڈن پہنچا ہوا. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی. یقین جانو صبح مسجدوں میں جاؤ, مسجدیں ویران ہیں اور پارکیں بھری ہوئی ہیں, عورتیں مرد, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک کو پکڑ لیا, میں نے کہا حضرت صاحب آپ الٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا, میں نے کہا جی اچھے بھلے بندے کو آپ الٹا کیوں کرتے ہو؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ جب مکان بناتے ہو پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو کہ نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اوپر سے پانی نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا پھر سمجھ لو یہ دل خون کی ٹینکی ہے. کس کی ٹینکی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے, اس لیے الٹا کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. پھر کہتا ہے حافظ جی کہ سچی گل دساں؟ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. ارے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کے پیچھے چلنے والوں تم ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرو گے, میرے آقا کے غلام بن جاؤ, روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے بھائی آپ نمک کھانا چھوڑ دو, آپ میٹھا کھانا چھوڑ دو, آپ چھوٹا گوشت چھوڑ دو, جی آپ بڑا گوشت چھوڑ دو. یار سچی بات کرنا, چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار. چھوڑ دے. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ حلال. اونچی بولو یار. حلال. بڑا گوشت حلال. میٹھا حلال. نمک حلال. یار کتنے افسوس کی بات ہے, ڈاکٹر کے کہے سے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے اور نبی کے کہے سے حرام کھانا نہیں چھوڑا. ارے ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, نبی کے کہے سے سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. ہمارے دوستوں کی محفل میں ایک دوست ایسا تھا جو مٹھائی بڑی کھاتا تھا, ادھر ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں نے کہا بھائی اب نہیں کھاتے ہو؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. کس نے منع کر دیا ہے؟ ڈاکٹر. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تو. مجھے کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کی خیر خواہی تو اتنی دیر تک ہے جتنی دیر اس کی جیب گرم کرتے رہو گے,
فیس کے لیے پیسے نہیں اندر جانے دیتے، اور فیس بھی دیتے رہو، خیر خائی اتنی دیر تک جتنی دیر سانس میں سانس ہے، مر گئے تو خیر خائی ختم۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ دنیا میں بھی خیر خواہی فرما رہے ہیں، اور جب قبر میں دفن کر کے سارے واپس آ جائیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی خیر خواہی کے لیے تشریف لائیں گے، اور میدان محشر میں جب ماں کے لوٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے۔